اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات کے ایک اہم پہلو کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اسی موقع پہ میں آپ سب کو اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آپ کی دادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ ہم جو کریں گے اس کا موضوع ہے تربیت اولاد، اور اسی موضوع پہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذکی حسن نوری صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قبلہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں دین اسلام میں یا پھر کہے کہ شریعت محمدی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور مجموعی طور پر آپ کا یہ پروگرام بھی لائق تعریف ہے، اس لیے کہ آپ اس شہزادی کی سیرت کو اور آپ کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم سب کی زندگیوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک دین اسلام میں بچوں کی تربیت اور اولاد کی صحیح روش کے ساتھ ان کو ایک تہذیب اور کلچر سکھانے کی بات ہے، تو اسلام کی نگاہ میں اولاد صرف ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں یہ اللہ کی امانت ہے، اور ان بچوں کو اس طرح سے تربیت دینی ہے کہ یہ بچے آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اسلام کے لیے، نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے مفید ہوں، بلکہ ان کو اللہ سے بھی لو لگانی ہے، اللہ کی بھی بندگی کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی ان بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید سے والدین کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ بچہ دنیا میں آئے اس کے بعد نہیں، آنے سے پہلے والد کی کیا ذمہ داری ہے، والدہ کی کیا ذمہ داری ہے، حتیٰ معاشرے کے بقیہ افراد کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر دنیا میں آ جانے کے بعد کس طرح سے ان بچوں کو تربیت دینی ہے، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام نے قرار دی ہیں، اور ان سب پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں وہ ایک بہترین تربیت کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ بہترین مؤمن ہوں، نہ صرف یہ کہ بہترین مسلمان ہوں، بلکہ ایک بہترین انسان بن کر اس طرح سے خدمت انجام دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی خدمت قبول ہو جائے۔ بے شک قبلہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے واضح کیا کہ تربیت اولاد جو ہے وہ دنیا میں آنے سے قبل، یعنی کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تب سے اس کی تربیت شروع ہونی چاہیے۔ قبلہ یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا معلومات لینا ضرور ہے کہ جب تربیت اولاد کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے تو اس کے کچھ طریقے بھی دین اسلام نے بتائے ہوگے، تو کیا آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے قبلہ کہ تربیت اولاد کے کتنے طریقے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ جس طرح سے اسکولز میں بچوں کو سکھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ تھیوری کی شکل میں کچھ سکھا دیا جائے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بول کر سکھائی جاتی ہیں، بتا کر سکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور کے پر بچے سے آپ کہتے ہیں کہ سچ بولو، بچوں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً اپنے ساتھیوں کا خیال کرو، بچوں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹیچر کا رسپیکٹ کرو، پیرنٹس کا رسپیکٹ کرو، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو اس سے زیادہ اہم ہے،
کہ جو نارملی اگنور کر دیا جاتا ہے، وہ طریقہ ہے کہ پریکٹیکلی ان بچوں کو سکھایا جائے. یہ کہنے کے بجائے کہ بیٹا نماز پڑھو، ہم ان کے سامنے جب نماز پڑھیں گے تو خود بخود ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا. ہم یہ بچوں سے کہیں کہ بیٹا تمہیں اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا چاہیے، ہم انہی بچوں کے سامنے جب اپنے پیرنٹس کا احترام کریں گے، خود بخود ان بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا. جیسے میں ایک اور مثال دوں، ہمیں یہ شوق ہے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد ہماری قبر پہ آئے. ہم کتنا اپنے والدین کی قبر پر ان بچوں کے سامنے گئے؟ جتنی مقدار میں ہم گئے ہیں اس سے کم ہی ہم کو اپنی اولاد سے امید رکھنی چاہیے. لیکن ہم تو کم گئے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ آئیں. یہ پاسبل نہیں ہے. تربیت کی دنیا میں یہ دونوں چیزیں، تھیوری بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. اور اس پریکٹیکل کی عملی طور پہ لوگوں کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی جو ضرورت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. جلدی بچے اس کو کیچ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں. بے شک قبلہ، بہت بڑھیا. تو قبلہ ہمارے لیے جو نمونۂ عمل ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے جو بیسٹ جو نمونۂ عمل بھیجا ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور خصوصاً بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت ہی توجہ کے ساتھ تربیت دی تھی. تو قبلہ یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بی بی زہرا نے کون سا طریقہ تربیت اولاد کے لیے اختیار کیا تھا؟ جناب صدیقہ طاہرہ نے صلوات اللہ وسلامہ علیہا اپنی حیات طیبہ میں ان دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا اور ہمیشہ اس کی پائبند رہیں جناب سیدہ کہ جن باتوں کو بچوں کو سکھا رہی ہیں ان باتوں پر جناب سیدہ نے پہلے عمل کیا ہے. زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے. میں ایک مثال دوں، جناب سیدہ نے رات میں دعا کرنی شروع کی اور بیٹا آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. ایک بار بھی جناب سیدہ نے اپنے بیٹے سے یہ بات نہیں کہی کہ دعا پہلے کس کے لیے کرنی چاہیے اور کس کے لیے بعد میں کرنی چاہیے. اور رات بھر دعائیں کرنے کے بعد اب اس بیٹے نے خود آگے بڑھ کر پوچھا کہ مادر گرامی، آپ نے تو سارے پڑوسیوں کے حق میں دعا کی، ہم لوگ کے لیے کیوں نہیں دعا فرمائی؟ تب اس موقع پہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوس کے رہنے والے، اس کے بعد گھر والوں کا حق ہے. یہ جو جناب سیدہ نے فرمایا ہے، اگر چاہتی تو رات سے اپنے بیٹے کو ساتھ میں بٹھانے کے بجائے صبح ایک بار یہی جملہ اپنے بیٹے سے فرما دیتی، بات ہو سکتی تھی. لیکن نہیں، اس جملے کو بعد میں فرمایا، عمل کر کے پہلے دکھایا. رات بھر اس پر عمل کیا کہ پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا اور اس کے بعد اپنے والوں کے لیے دعا. پہلے عمل کیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کے سامنے وہ حدیث مبارک آپ نے پیش فرمائی. یہ ہے وہ عملی نمونہ کہ جس میں دونوں پہلو جناب سیدہ نے اختیار کیے کہ آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا اور درس کے طور پہ حدیث بھی بیان فرمائی. کیا کہنا بی بی زہرا کا کہ بہت بہترین طریقے سے جو تربیت اولاد انہوں نے کی ہے. قبلہ ہم جانتے ہیں جیسے کہ بی بی زہرا کی اولاد میں بچے بھی تھے، مطلب لڑکی بھی تھے، امام حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، اور بیٹیاں بھی تھیں ان کی. تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہو جائے تو بہتر رہے گا کہ بی بی زہرا نے بیٹوں کی تربیت اور بیٹیوں کی تربیت یہ دونوں مطلب کچھ حد تک سیم ہوتے ہیں، سملر رہتے ہیں، اور کچھ حد کے بعد دونوں کی تربیت تھوڑی الگ ہو جاتی. تو ہم یہ الگ طریقے سے جاننا چاہیں کہ بیٹوں کی تربیت کس طرح کی ہے بی بی نے اور بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے کہ تربیت کی دنیا میں کچھ ایسے اصول ہیں جو کامن ہیں، سملر جیسے آپ نے کہا. یہ جو کامن پرنسپلز ہیں وہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے لیے ہیں. لیکن آگے پڑھنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں بیٹیوں کو الگ سے سکھایا جاتا ہے، بیٹوں کے لیے اس کے بارے میں الگ خیال رکھا جاتا ہے. جناب سیدہ نے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا ہے. بیٹوں کو کس کی طرح سے آگے بڑھ کر زندگی گزارنی ہے یہ بیٹوں کو سکھایا ہے، اور بیٹیوں کو آگے بڑھ کر کس طرح سے اپنی زندگی میں مشکلات کو فیس کرنا ہے یہ الگ طریقے سے سکھایا ہے. دیکھیں
سب سے بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اولاد نے جو سیکھا اسے جب عمل کا موقع آیا تو کس طرح سے ظاہر فرمایا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ شام میں دربار میں عالم یہ ہے کہ دشمنوں کا مجمع ہے، حال یہ ہے کہ 700 کرسی نشیں ہیں، ظالم و جابر بادشاہ حاکم یزید بیٹھا ہے، اور زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود جناب سیدہ کی بیٹی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ دیکھیے، دشمن کے سامنے بولتا ہے انسان تو آواز لرزتی ہے، پیر کانپتے ہیں، آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں خوف ہے، جملے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا ڈر رہے ہیں، لیکن جس بہادری کے ساتھ جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ جناب زینب نے امیر المؤمنین اور اہل بیت اطہار کے لہجے میں دیا تو ہے، لیکن یہ خطبے کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جناب سیدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ جو جذبہ جناب زینب علیہ مقام کو صدیقہ طاہرہ نے دیا ہے وہ تربیت کے ذریعے سے دیا ہے، اور اس کو ہمیں کو سمجھنا ہے۔ بیٹوں کی تربیت اور بیٹیوں کی تربیت میں بعض جگہوں پہ ڈفرینسز ہیں، اور ان ڈفرینسز کا پورا خیال رکھتے ہوئے جناب سیدہ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت مکمل شکل میں کی ہے۔ میں آخر میں اس سلسلے کا ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جناب سیدہ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ جو معصوم امام ہیں، معصوم امام کو معصوم ہی تربیت دے سکتا ہے، غیر معصوم کے لیے تربیت دینا ممکن نہیں ہے، اور ان شہزادوں کو جناب سیدہ نے تربیت دی ہے، وہ معصومہ ہیں، لیکن معمولاً معصوم کی تربیت میں بہت زیادہ بقیہ کا رول نہیں، چونکہ اللہ تربیت کر کے بھیجتا ہے۔ اصل جو جناب سیدہ کی تربیت ہے وہ جناب زینب علیہ مقام اور جناب ام کلثوم کی تربیت میں سامنے آئی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کتنا خیال اور کتنا اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ کیا کہنا قبلہ، اتنی اچھی تربیت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دی ہے، جو اپنے بیٹے جو کہ امام معصوم تھے، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، اور آپ کی بیٹیاں جو کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، تو ظاہر سی بات ہے جو اتنی اچھی تربیت ملی ہے قبلہ، تو اس کے کچھ اثرات بھی ظاہر ہو گئے جو اتنی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ تو کیا ہم یہ جان سکیں گے قبلہ کہ اس اچھی تربیت کے نتیجے میں کیا اثرات دیکھنے کو ملے ہیں؟ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کو بچپن میں جن باتوں کو سکھایا جاتا ہے وہ باتیں یہ بچے بڑے ہو کر بھی یاد رکھتے ہیں، ہم آپ نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں جس زمانے میں ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر سلانے کے لیے لوری سناتی ہے، لوری گانے کی شکل میں، گانا تو لفظ سے مناسب نہیں ہے لیکن ایک نظم کی شکل میں، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سید عالمیان کی آغوش میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں تربیت یہ ہے، اتنے کم سن ابھی ہیں کہ آپ کی آغوش میں سونے جا رہے ہیں، اور اب جو جناب سیدہ نے اپنے اس بیٹے سے نظم کی شکل میں گفتگو شروع کی، کیا جملے تھے، 4 مصرے ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ فرماتی اشبہ اباک یا حسن، بیٹا دیکھو تم اپنے والد کے جیسے بننا، اشبہ اباک، اپنے والد کے جیسے بننا۔ یہ ایک جملہ ولایت کے پورے مفہوم کو امام حسن کے وجود میں اتار رہا ہے، ایک جملہ۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ، یہ وہ زمانہ تھا کہ جنگ احد میں مسلمان ناکامیاب ہو چکے ہیں، رسالت مآب کو مشکلات کا دور دیکھنا پڑ رہا ہے، اور حق جو رسالت مآب کی شکل میں ہے ظاہر بظاہر سختیوں میں ہے۔ فرماتی ہے کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے اس حق کو آزاد کرو، مراد کیا ہے؟ یعنی سرکار رسالت مآب کے وفادار بن جاؤ۔ اس جملے کے ذریعے سے جناب سیدہ اپنے بیٹے کو اس عمر میں رسالت کا درس سکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی وَعْبُدْ رَبَّكَ ذَا الْمِنَنِ، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں رحمتیں، نعمتیں اور منتیں عطا فرمائی ہیں۔
توحید بھی آ گئی، امامت، نبوت اور توحید، اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے، فرماتی ہیں وَلَا تُعَالِ ذَا الْإِحَنِ، لیکن دیکھو ہرگز کینہ رکھنے والے افراد کو اپنا ساتھی نہ بنانا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں ولایت، رسالت اور توحید کی نفرت ہے۔ جناب سیدہ نے اس ایک جملے کے ذریعے سے دشمنان اہل بیت سے دور رہنے کا بھی درس دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو پھر اس جملے کی طرف لے کر چلوں۔ امام حسن امام ہیں، امام معصوم ہیں، انہیں تو نہ نبوت بتانے کی ضرورت ہے، نہ امامت سکھانے کی ضرورت ہے، نہ توحید کی ضرورت ہے، نہ براءت اور تبرہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں؟ عقائد کا پورا ایک درس وہ بھی تبرہ کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کو نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ آنے والی امت کی ماؤں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس عمر میں بھی جب تربیت کے لیے آگے بڑھو تو اس طرح سے تربیت دو کہ ان کے دل میں توحید، ان کے دل میں رسالت، ان کے دل میں امامت اور ان کے دل میں دشمنوں کی نفرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے جناب سیدہ کا۔ یہ 4 مصروں کے ذریعے سے اپنے بیٹے کی آپ نے تربیت کی ہے۔ اب آپ آئیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی تربیت کی بنا پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام معصوم ہیں، ان کو اللہ نے ادب اور تربیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن امام حسن کی زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز آئے ہیں ان سارے موقعوں پر جناب سیدہ کی یہ جملے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ توحید بھی دکھائی دے رہا ہے، نبوت کا بھی جلوہ ہے، امامت کا بھی پہلو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے بیزاری کا بھی اظہار ہے۔ یہ ساری چیزیں امام حسن کی زندگی میں مسلسل دکھائی دے رہی ہیں، اور اسی لیے انسان کا تلوار لے کے میدان میں آ کے جنگ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے دشمنوں کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار بھی اٹھانے پر تیار ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنگوں میں ہیں، مسلسل امیر المؤمنین کے دور میں جتنی جنگیں ہیں امام حسن شریک ہوئے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے بعد جب امام حسن کی امامت کا دور آیا ہے اس موقع پر بھی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے قدم تب تک پیچھے نہیں ہٹے ہیں جب تک کہ چاہنے والے اور ساتھیوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو امام کا مستقل دشمنوں سے برسر پیکار رہنا یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ جو جناب سیدہ نے بچپن میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ بہت بڑھیا طریقے سے قبلہ آپ نے واضح کیا کہ جو بی بی کی تربیت تھی ان کا اثر کیسے دیکھنے کو ملا ہے۔ تو آخر میں اس گفتگو کے آخر میں قبلہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ پیغام ہم سب کے لیے آپ بیان فرمائیں۔ میں اس پیغام کو، ظاہر ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے، میں پیغام اپنے سننے والے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میں چند جملے تربیت کے جو جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں سامنے آئے انہیں جلدی پیش کرنا چاہوں گا۔ مسجد میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر جناب سیدہ یہ تاکید کرتی تھیں کہ جا کر اپنے نانا کے بیان کو سنو، اور بچے مسجد سے سیکھ کر جب آتے تھے تو جناب سیدہ پوچھتی تھیں کہ بتاؤ نانا نے آج تمہارے ممبر پہ کیا پڑھا۔ یہ وہ خاتون کہ جنہیں اللہ نے پورا علم دے کر بھیجا ہے، جو جزء رسالت ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ ممبر کے اوپر میرے بابا نے کیا بیان کیا۔ مقصد علم کے لینے کا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اسی عمر سے تربیت دی جائے کہ نہ صرف وہ مسجد میں جانے کے عادی ہوں، بلکہ جب اسلام کا پیغام نشر ہو تو اس کو لے کے گھر میں آئیں۔ یہ ایک بات۔ جناب صدیقہ طاہرہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی خاص اہتمام فرمایا۔ جناب زینب علیہ مقام کو کربلا کے واقعات سکھائے، جناب زینب علیہ مقام کو بتایا کہ کون کون سی مشکلات تمہارے سامنے آنے والی ہیں۔ جناب زینب علیہ مقام کو وصیت فرمائی کہ میرے بیٹوں کے لیے تم بہن نہیں ماں بن کر رہنا۔ یہ سب وہ تربیت کے پہلو ہیں کہ جو جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں ہیں اور جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یا وہ موقع
کہ جس موقع کے اوپر رسالت مآب گھر میں موجود ہیں اور آپ نے آگے بڑھ کر چاہا کہ بکری کے دودھ کو بیٹوں کو پلائیں، امام حسن کو پہلے پلایا، فرمایا بابا امام حسن زیادہ آپ کو عزیز ہیں؟ فرمایا رسالت مآب نہیں، وہ زیادہ عزیز نہیں ہیں، بلکہ چونکہ مانگا دونوں نے تھا دودھ، لیکن امام حسن نے پہلے مانگا تھا لہٰذا پہلے ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ جو تربیت کے درس ہیں حیات پیغمبر میں، حیات سیدہ میں، وہ ہم سب کے لیے بہترین نقش رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو درس کا نصاب ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، جو مدرس ہیں، سکھانے والے ہیں، پیغمبر اکرم ہیں، جو تربیت دینے والی ہیں وہ خود معصومہ ہیں، اور جن کے زیر نظر تربیت دی جا رہی ہے امیر المؤمنین وہ بھی معصوم ہیں، تربیت لینے والے وہ بھی معصوم ہیں، لہٰذا ایک ایک عمل ان ہستیوں کا ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ میں ایک بات آخری اس سلسلے کی عرض کروں کہ جب گھر میں بچے بیمار ہوں تو ہم لوگ ان کے صحت پا جانے کے بعد، آپ بہتر جانتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا دی جائے، اچھی سے اچھی ٹونک پلائی جائے، اچھی سے اچھی دوائیں کھلائی جائیں، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن وہاں عجیب منظر ہے، بچے بیمار ہوئے، صحت ملی، ماں باپ نے روزہ رکھا ہے، بچوں نے زیادہ غذا کھانے کے بجائے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ شام کو دسترخوان بچھا ہے، افطار کا موقع ہے، دروازے پہ مانگنے والا آیا، ان بچوں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھا کر غذا اپنی دے دی، جبکہ بچوں کے لیے تو ایک یہ چیز تھی کہ ہم بیماری سے اٹھے ہیں، روزہ بھی رکھے ہیں، تو ہم کم از کم اپنی غذا روک لیں۔ نہیں، ماں باپ کو جب عمل کرتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں تو پھر ماں باپ سے سیکھ کر وہی خود بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ نے دی ہے غذا تو اب بچوں نے بھی غذا دی ہے۔ اچھا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا ہے۔ یہ جو تربیت کا انداز جناب سیدہ نے سکھایا ہے کہ دیکھو صرف غذاؤں سے طاقت نہیں ملتی ہے بلکہ اللہ کی بندگی سے بھی طاقت ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خدمت لے کر جانے سے بھی قوت ملتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں بھی تربیت کی دنیا میں لے کے آنا چاہیے۔ میں عرض کروں اہل بیت اطہار کی جو یہ روش تھی کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار ہو جائیں، یہ جناب سیدہ کی سکھائی ہوئی تربیت تھی۔ کس طرح سے نعمت ملنے پر تمہیں شکر گزار ہونا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا، اور اسی لیے میں آخر کلام میں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ ان شہادت کی تاریخوں میں جناب سیدہ کی سیرت کو پڑھیں، جناب سیرت کی سیدہ کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب ہم جناب سیدہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی کامیابی ہو، کامیابی وہ ہے جسے جناب سیدہ نے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم سب سیرت سیدہ سے درس لیتے ہوئے اپنے بچوں کو بہترین انسان بنائیں، اور اہل بیت اطہار کا وفادار، جناب سیدہ کی ولایت کا قبول کرنے والا اور آخری امام کا ناصر ہو، ایسی دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر گفتگو میں قبلہ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات واضح کر دی کہ دین اسلام میں تربیت اولاد کی کیا اہمیت ہے، اور شہزادہ کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کس طرح اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کرے جس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ ہم بہت شکر گزار ہے مولانا سید ذکی حسن نوری صاحب کے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔